میں نے سب کی سنی اور سر دست میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ کو 75 والے جلسہ سالانہ میں دعائیں کر کے جو احمدیوں نے جو چیخ و پکار اپنے امام جماعت احمدیہ کی دعاؤں کے پیچھے کی تھی، ان دعاؤں نے آپ کے سیاسی فورم پر آپ نے یہ حرکت کی تھی، آپ کا سیاسی فورم کی صف لپیٹ دی گئی ہے۔ آپ ہر دفعہ اسمبلیاں بناتے ہیں اور روتے پیٹتے آپ کہتے رہتے ہیں ہمیں اقتدار نہیں مل رہا۔ کون نہیں دے رہے جی؟ فوجی نہیں دے رہے۔ فوجی بھی آپ کے سامنے آیا، ضیاء الحق، اس نے آپ کو اس جہنم میں جھونکا کہ اس کے بعد توہین مذہب، توہین رسالت، توہین شعائر اور پتہ نہیں کیا کیا اور بلاسفیمی کے لا اور یہ سارے کچھ وہ آپ کو دے کے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک رپورٹ کے مطابق آپ چیک کریں کہ اتنے زیادہ کیسز، یعنی 84 ضیاء الحق کے ان قوانین انٹروڈیوس کروانے کے بعد ہزاروں میں جھوٹے پرچے ان قوانین کی بنیاد پر ہوئے، اور پیچھے پاکستان بننے سے پہلے سے بھی لے کے چند کیسز تھے۔ تو جو وہ آپ کو دے کے گیا، اس نے ہزاروں کی تعداد میں آپ ہی پہ وہ جھوٹے پرچے کروائے، آپ ہی کی مسجدوں میں دھماکے کروانے کی بنیاد ضیاء الحق ڈال کے گیا تھا۔ اور اب آپ ایک طرف ایسی ملائیت کے شکنجے میں آ چکے ہیں جو آپ کے سروں اور آپ کی چھاتیوں پہ گولیاں مروا کے تو فوج سے اقتدار چھیننا چاہ رہی ہے۔ کبھی وہ سیاستدانوں، زرداریوں اور نواز شریفوں کے کاسا لیسی میں آ جاتا ہے، کبھی وہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی آرمی چیف کے نام لے لے کے تو پھر اپنے کندھے پہ سٹار بنا کے وہ ملائیت دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بھی سٹار ہیں، کبھی وہ اپنی ملیشیا انٹروڈیوس کروا رہا ہے، لیکن مروانا اس نے آپ کو ہے، ذلیل اس نے آپ کو کروایا ہے۔ اب آخر پہ ایک چیز میں اور گزارش کر دوں۔ کل پرسوں میرے ایک اسکول کے دوست جو ہم 5ویں 6ٹی سے لے کے آگے تک کالج تک ہم اکٹھے آئے، اس کو خیال آیا اور انہوں نے یہ کیا کہ جو ہمارا 10ویں کا بیچ تھا جب ہم نے میٹرک کی تھی، تو اس بیچ کی اس نے بڑی تحقیق کر کے اس زمانے کے ہمارے اساتذہ، ہیڈ ماسٹر صاحب، احمدی غیر احمدی، سب کو اس نے ڈھونڈ کے ان کا ریکارڈ جتنا اس سے ممکن ہوا تو کوئی 90 سٹوڈنٹس کی اس نے ایک مجھے لسٹ بھیجی۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جناب ملک صاحب، یہ ہم وہ بیچ ہیں کہ جس وقت ہم پاس آؤٹ ہو کے تربیتی کلاس اس زمانے میں ہماری چل رہی تھی تو ان دنوں میں آرڈیننس، اینٹی احمدی آرڈیننس امپوز ہوا تھا 84 کا۔ 84 کا وہ جو بیچ جو 100، 125، 150 لڑکے تھے، ان میں یعنی ہمارا تشخص کیا لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی جماعت ہیں۔ ہمیں پینٹ کس طرح کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو وہ بس ایک اقلیت ہیں، ان کو تو اب دبا دیا گیا۔ صرف وہ بیچ جنہوں نے 10ویں کی تھی 84 والے آرڈیننس والے سال میں، ان میں اس وقت ورلڈ کلاس کارڈیولوجسٹ، ان میں ورلڈ کلاس بینکر، ان میں سے ورلڈ کلاس آئی ٹی کے لوگ، اور اس میں سے بیوروکریسی کے، سول بیوروکریسی کے، ہائی کوالٹی کے بڑے بزنس مین، یہ سارا سٹف اس 10ویں جماعت میں۔ اب اس نے لسٹ دی کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ابھی وہ نامکمل تھی۔ تو آپ نے یہ ایک سکول کا جو ہماری ایک کلاس کا جو ہے وہ ان کو ہم ملکوں اس وقت ٹریس کر سکتے ہیں، کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کس نے کس درجے کے مدارج طے کیے ہیں۔ اور اسی زمانے میں یہ جو نام آج آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، یہ سارا وہی اس زمانے کے بیچ تھے۔ کہیں آپ کو وہ ڈاکٹرز کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، کہیں آپ کو اکانومسٹ کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، کہیں آپ کو فزکس کے سائنٹسٹ کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، بلکہ ہمارے جونیئر بیچ جو بنتا ہے اس نے میرے اپنے علم کے مطابق، میں نے آنکھوں دیکھا، یہ اسلام آباد کا نسٹ اس نے آپ کو درجہ بدرجہ خود بنا کے دیا تھا۔ اس کا میجر رول تھا اس کو نسٹ یونیورسٹی بنا کے دینے میں۔ آپ کو ٹاپ کلاس سائنٹسٹ کمیونٹی اسی بیچ میں سے پیدا ہوئی ہے۔
ورلڈ کلاس آپ کو دنیا کے مختلف شعبوں کے لوگ پروڈیوس کر کے دیں، اور آپ کا اگر آپ کہیں کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مشنریز بنے، کچھ جامعہ میں بھی گئے، تو وہ ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو جماعت کا مربی بن جاتا ہے۔ جماعت کے مربی کا مطلب کیا ہے کہ وہ پورے ملک میں پرائم منسٹر لیول کی کوارڈینیشن جو ہے وہ اسی مشنری انچارج کو کرنی پڑتی ہے، اس کی فرائض کا حصہ ہے۔ آپ نے اس کے پیرالل پروڈیوس کیا ہے 1984 کا آرڈیننس جاری کرنے کے بعد؟ اس وقت جو آپ پرائم منسٹر کی کیبنٹ لیے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے کہتے ہیں کہ وہ جو 84 میں جو لوگ پروڈیوس ہماری کلاس میں سے جو بندے نکلے ہیں، ایک ایک بندہ آپ کی کیبنٹ پہ بھاری ہے، اپنی دیانت میں بھی، اپنی پروفیشنل اپروچ میں بھی۔ اس لیے آپ خدا تعالیٰ کے غضب کو قریب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ جو 74 کے بعد کے جلسہ سالانہ کی بد دعائیں تھیں نا، انہوں نے آپ کا یہ حشر کیا ہے، اور جو اس وقت آپ کے لیے ہو رہی ہیں وہ آپ کو کہاں لے کے جائیں گی؟ اور اس کے پیرالل جن دعا کے حصار کے اندر وہ جماعت احمدیہ کا انسانی سٹف آگے بڑھ رہا تھا، اس کا نہ 53 میں کچھ بگڑا، نہ اس میں 35 والی حرکتوں احرار کی شورشوں نے کچھ بگاڑا، نہ اس پہ 74 نے کوئی آریاں چلائیں، نہ وہ 84 اس کا کچھ بگاڑ سکا، نہ آج کچھ بگڑ رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک امام جماعت احمدیہ موجودہ جو ہیں ان کے ساتھ بچے اپنی وقف 9 والے بیٹھے تھے، تو ایک بچے سے انہوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی میں سائبر سیکیورٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ وقف 9 اس میں سے سائبر سیکیورٹی میں پی ایچ ڈی، اس کا پھر باہمی مکالمہ بڑا دلچسپ تھا سننے کو، وہ جن لوگوں کو دلچسپی ہو انہوں نے سنا ہی ہوگا۔ تو یہ جو اب لاٹ سامنے نکل کے آ رہی ہے، بالکل ٹین ایج سے جو ابھی داخل ہوئے ہیں آگے اپنی پریکٹیکل لائف میں، پریکٹیکل کیا ابھی تو وہ پڑھ ہی رہا ہے، ان کی فیلڈز دیکھ لیں آپ۔ تو بھائی اگر آپ لوگوں نے احمدیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے اور آپ نے ان کا کلا کما کرنا ہے تو خود کچھ پروڈیوس کریں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب آپ پروڈیوس کریں گے، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ غور کریں گے اور آپ کا ایکیڈیمک سٹف آپ کا تیار ہوگا، وہ احمدیوں سے اس نے کیا متھا لگانا ہے، اور کیوں وہ ضرورت ہی نہیں سمجھے گا۔ شریف آدمی جب انسان کی تربیت ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سلجھے ہوئے اور مہذب انسان سے خواہ کتوں کی طرح تو نہیں لڑنے کو آ جاتا، وہ تو انسان بن چکا ہوتا ہے، وہ آپ کے، اور اس وقت وہ آپ کے مولوی کے ڈومین سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور وہی ہیں جو اس وقت لا مذہب ہو کے وہ اب کہتے ہیں ہمارا کوئی دین نہیں ہے جی، ہم جی انسانیت ہے۔ انسانیت کون سی؟ مولوی کے رد عمل والی انسانیت؟ ہم ہیں جو وہ انسانیت پیش کرتے ہیں کہ ہاں ہم دین کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے، ہاں ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے بھی، ہم قرآن کریم سے سیکھیں گے بھی، ہم خلفاء کے خطبات بھی سنتے ہیں، ہم اس میں سے روشنی بھی کشید کرتے ہیں۔ وہ ہمیں موقف کو روشن کرنے کے لیے ایک لاشعوری طور پر وہ اثر ڈالتی چلی جا رہی ہوتی ہے وہ خلفاء کی تربیت، اور ہم انسانیت میں بھی یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لولی لنگڑی انسانیت نہیں ہے جو مولوی کے جو سفوکیشن ہے اس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر جو غلاف اور ایک ٹائٹل اپنایا ہوا ہے، وہ انسانیت ہے جو انسان کو متدین مزاج انسان بننے کے بعد وہ حقوق اللہ، حقوق العباد، عام خلق اللہ کی ہمدردی، وہ جو شرائط بیعت میں مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ نے عام خلق اللہ کے ہمدردی کی شکل رکھی ہوئی ہے، وہ انسانیت ہے جو ہمیں نہ قرآن سے دور ہونے کے لیے مجبور کرتی ہے، نہ جو اہل علم اور صاحبان فہم ہیں مذہب کی دنیا کے، ہمیں ان سے بھی کوئی نکار نہیں ہے۔ اور ہم روزانہ کی بنیاد پر روشنی اس میں سے پاتے ہیں۔ ابھی یہ جو کلمہ مٹاتے وقت میں نے آج پہلے ہی قرآن شریف کا جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو تھی وہی مجھے یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا تھا اختتام اس پہ کروں گا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنی ان حرکتوں سے اور ان کو جو ایمان لائے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، لیکن نہیں، وہ اپنے نفسوں کے علاوہ کسی اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں صرف۔
اگر آپ کسی خود فریبی اور دھوکے کا شکار نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جب ہتھوڑے چلے ہیں تو آپ کی زبان کیوں فالج پڑ گیا ہے ملک گیر لیول پر آپ کو؟ اس کا مطلب ہے آپ اب اس واقعے کے بعد جب آپ توہین مذہب اور توہین اسلام اور توہین کلمہ اور توہین رسالت کے اوپر کا بات کرنے جائیں گے تو آپ یخادعون اللہ کے تحت بول رہے ہیں، اور ہمیں قرآن شریف یہ آپ کی اوقات بھی سمجھا رہا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے حالات بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ فی امان اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیں چل کے دیکھتے ہیں۔ جب ہمیں پچھلے 40 سال میں کچھ نہیں، مطلب ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی احمدیوں سے اپنا دست تائید ہٹایا نہیں ہے، ہمیں اگلے زمانوں میں یؤمنون بالغیب کے تحت بالکل آگے قدم رکھتے ہوئے ذرا سا خوف نہیں ہے۔ آپ جاری رکھیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔